کو میں انداز سن رہا ہوں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب خود کو بچا رہے تھے یا عمران خان کو، کیونکہ جب وہ آرمی چیف تھے تو اس وقت ہی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آگے چل کر حالات ان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے کیا، پروجیکٹ عمران خان بنانے والے جتنے بھی تھے، عمران خان صاحب تو خیر تھے ہی، لیکن پروجیکٹ عمران خان بنانے والے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے رگڑے میں آئیں گے، سب کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آہستہ آہستہ حالات اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لہٰذا انکشافات طرح طرح سے سامنے آ رہے ہیں۔ نیا انکشاف سامنے آیا ہے، اوپن سیکریٹ تھا، دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ جناب آرمی چیف بننے کے لیے جنرل عاصم منیر کی مخالفت کہاں کہاں سے کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ پھڑکا دیے، نادرا سے ریکارڈ نکلوا لیا گیا تھا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب خود بھی اس طرح کی لابنگ کر رہے تھے کہ کسی طرح عاصم منیر آرمی چیف نہ بن جائیں۔ ان کے کوئی پسندیدہ ایک شخصیت کا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آرمی چیف بنے، پھر میرا خیال ہے وہ بھی فوج میں نہیں رہے، قمر جاوید باجوہ صاحب تو ریٹائر ہو ہی گئے۔ تو اب جس طرف تیزی کے ساتھ معاملات جا رہے ہیں اور جیسے جیسے وہ گرہیں کھل رہی ہیں جو ہاتھوں سے دی گئی تھی دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں فوج کو، تو پھر انکشافات نئے نئے سامنے آ رہے ہیں، اور ان کی روشنی میں پھر یہ چیز کھل کر نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ صرف تحریک انصاف کے لوگ ہی نہیں، یعنی وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں، وہ نہیں، وہ لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کو 9 مئی جیسا واقعہ کرنے کے قابل بنایا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، یا وہ لوگ جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں ویٹرن کی شکل میں کسی اور شکل میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپنے ان کے جو اس وقت کے جونیئر تھے، آج وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوں گے، ظاہر ہے جرنیل کی لیول تک پہنچے ہوں گے، تو ان کو اپروچ کر کے ان کی ذہن سازی کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہو گئی ہیں شروع۔ اب جو نیا انکشاف ہے وہ ماحول بنا رہا ہے بنیادی طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف۔ جنرل فیض حمید جو پروجیکٹ عمران خان کے پیچھے ہٹنے کے باوجود، یعنی ادارہ پیچھے ہٹ گیا لیکن وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ جاری رکھے ہوئے تھے، وہ عمران خان صاحب کے لیے سازشیں کر رہے تھے، وہ عمران خان صاحب کے لیے نیٹ ورک اسٹرانگ کر رہے تھے، صرف فوج کے اندر نہیں، سویلین سیٹ اپ میں بھی، کبھی نیب میں، کبھی پولیس میں، بیوروکریسی میں، خان صاحب کو اندر سے خبریں وہیں سے آتی رہی ہیں نا، تو ان کے متعلق تو یہ خبریں ہیں کہ جی وہ تو اب راڈار پر آ چکے، بڑے عرصے سے تھے، مانیٹرنگ ان کی ہو رہی تھی، سرویلنس میں تھے، نگرانی ان کی سخت تھی، مگر اب یہ ہے کہ شاید ان کے اوپر پراپر کارروائی ہوگی۔ ظاہر ہے مطلب ماحول نظر آ رہا ہے نا کہ جب 9 مئی کے بعد حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر لاہور، ان کو نوکری سے برخاست کر کے ان کا اگر کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، 3 میجر جنرل جو ہے وہ کارروائی کا سامنا کر سکتے ہیں، 7 بریگیڈیئرز کارروائی کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے، تو پھر جو ریٹائرڈ ہیں وہ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ سوال تھا سادہ سا، اور ویسے بھی میں بڑے عرصے سے اسی وجہ سے اس نقطہ نظر یا یہ میرا تجزیہ رہا ہے کہ اگر عمران خان کے پروجیکٹ یا پھر عمران خان کے لیے سازش کرنے کے جرم میں اگر جنرل فیض حمید صاحب پر ہاتھ ڈالا جائے گا تو پھر وہ فیض حمید صاحب تک نہیں رہے گا، وہ قمر جاوید باجوہ صاحب تک بھی جائے گا اور پیچھے بھی جائے گا۔ تو کچھ دن پہلے عمران شفقت صاحب نے خبر دی، پھر رؤف کلاسرا صاحب نے بھی اسی پر ویلاگ کیا ہے، ان کے پاس بھی انفارمیشن آئی کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو سال پہلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کا بھی حصہ تھا پروجیکٹ عمران خان میں، بلکہ وہ پروجیکٹ عمران خان کے دوسرا جو تھا نا، دوسری سیڑھی، اس کا حصہ تھے وہ، تو ان کو جی ایچ کیو بلا کر ان کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اپروچ کرتے ہیں لوگوں کو عمران خان صاحب کے حق میں، آپ نہ کریں صاحب، آپ ریٹائرڈ جرنل ہیں، آپ کا ادارے کے ساتھ ایک تعلق ہے، لہٰذا ادارہ آپ کی عزت اور احترام کا خیال کرتا ہے، آپ اپنے ادارے کی جو سابقہ ادارہ ہے اس ادارے کی پالیسیز یا اس ادارے کے ڈسپلن کو خراب کرنے کی کوشش مت کریں، آپ نے سیاست کرنی ہے، پھر آپ ویٹرن نہیں رہیں گے، آپ پھر سیاست کریں، لیکن اگر ویٹرن بھی کہلاتے ہیں اور آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو یہ پھر قابل برداشت نہیں ہوگا، تو ان کو سمجھا دیا گیا تھا۔ اب ایک انکشاف اور آ گیا سامنے جو اوپن سیکریٹ تھا، اچھا اب وہ انکشاف جو ہے اس انکشاف کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے جوڑ لیتے ہیں ہم، کیونکہ یہ انکشاف
اس شخصیت نے کیا ہے جنہوں نے 4-5 روز پہلے آرٹیکل رکھا تھا جنگ میں، نواز شریف صاحب کے قریبی ہیں وہ، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک بڑی پریس کانفرنس تیار ہے، صرف نوک پلک ٹھیک کی جا رہی ہے۔ اس پر میں نے ولاگ بھی کیا تھا اور میں نے اشارہ یہی دیا تھا کہ جی نوک پلک تو پھر ظاہر ہے وہ تو مطلب سیاستدانوں کی تو نہیں ٹھیک ہوتی نا، وہ تو ان کا سلپ آف ٹنگ بھی چل جاتا ہے، ان کا جرمنی جاپان بھی چل جاتا ہے، بارڈرز مل جائیں، وہ پاکستان کی آبادی 1947 میں 40 کروڑ کر لے وہ بھی چل جاتا ہے، وہ ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائے، وہ بھی مطلب بلاول نے کہا تھا کانپیں ٹانگ رہی ہیں، وہ تو چلتا ہے، لیکن نوک پلک ڈسپلن کا اشارہ تھا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی طرف ان کا اشارہ تھا جو ہو گئی پرسوں۔ اس میں وہ جو آرٹیکل لکھنے والے عرفان صدیقی صاحب، بڑے دبنگ قسم کے صحافی بھی رہے، وہ اپنا لکھاری ہیں، کالمنسٹ ہیں اور سینیٹر ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف بنے۔ بھائی عمران خان کو تو وہ چھوڑ چکے ہوئے تھے نا باجوہ صاحب، یہ وہ وقت ہے جب عمران خان صاحب نیوٹرل غدار، میر جعفر، میر صادق کا راگ آلاپ رہے تھے، باجوہ صاحب کا نام لے کر باجوہ صاحب کو برا بھلا کہتے تھے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج قمر جاوید باجوہ صاحب اگر چھٹیاں منانے کسی بیچ پر جاتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو کر ان کو گالیاں دیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہوتے ہیں تب بھی ان کی ویڈیو بنا کر ان پر فکرے کسے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی تعلیمات ہے، ماضی میں کبھی ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، مطلب پیپلز پارٹی کے لیے تو مطلب جینا حرام ہو گیا ہوا تھا نا، لوگ ان کے مارے گئے، جالے قتل ہوئے ضیاء کے مارشل لا میں، پھانسیاں دی گئی، بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی، پھر ان کے 2 جوان بیٹے قتل ہوئے، ان کے 20 کارکن قتل کیے گئے، محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ جالے جو ہے وہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر کھڑے ہو کر گالیاں دیں، وہ اپنا راستہ روکے کسی کا جو اس رجیم کا حصہ تھے، ان لوگوں میں سے، چاہے وہ جرنیل تھے چاہے وہ ججز تھے، کسی کا کبھی ایسا نہیں آپ نے دیکھا ہوگا۔ نواز شریف صاحب 2 بار مصیبتیں انہوں نے جیلی ہیں، جیل گئے ہیں، ان کی 3 حکومتیں ختم کی گئیں، جلاوطن ہوئے 2 بار، بیٹی سمیت جیل گئے، کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جی وہ اپنا پرویز مشرف کے گھر کے باہر جا کر کبھی نون لیگ والوں نے پروٹیسٹ کیا ہو، یا ایون اب بھی کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جی عمران خان نے گرفتار کروایا نواز شریف کو تو نون لیگ والے جلوس لے کر بنی گالہ زمان پارک پہنچے ہو، ایسا نہیں کبھی ہوا۔ تو خان صاحب کی تعلیمات تھی، تو باجوہ صاحب کو جو آج کل راستہ روک کر ان کو جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، عمران خان صاحب کی تعلیمات، تو جب عمران خان صاحب باجوہ صاحب کو غدار کہہ کر گالیاں دے رہے تھے تو اس وقت باجوہ صاحب عمران خان صاحب کو کیوں بچانے کے لیے یہ کوشش کریں گے کہ جی عاصم منیر صاحب جو ہے وہ آرمی چیف نہ بنے، کیونکہ ان کو عاصم منیر صاحب کا اندازہ تھا باجوہ صاحب کو کہ جی وہ ہیں اصل میں فوجی، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ایک بیچ میٹ تھے، ان کے کیا ہوتے ہیں کورس میٹ کہتے ہیں فوج میں، وہ تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جناب وہ تو سیدھا ناک کی سیدھا دیکھتے ہیں، وہ یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، یہ فوج کا ڈسپلن ہے، یہ میرا حلف ہے، میں نے اس کے تحت چلنا ہے۔ ابھی بھی اگر وہ سیاست میں یا معاملات میں الجھے ہیں تو عمران خان صاحب ان کو گھسیٹ کر لے کر آ گئے نا، ظاہر ہے اب گھسیٹ کر لے کر آ جائیں گے طاقتور کو تو پھر طاقتور تو پھر، اور پھر کہنے والے بہت ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کے بغیر تو ملک نہیں چل سکتا، تو پھر طاقتور ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو باجوہ صاحب کیوں یہ کوشش کر رہے تھے کہ نہ بنے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، تو کہیں نہ کہیں تو باجوہ صاحب کو بھی ڈر تھا نا، خدشہ تھا نا۔ اب نادرا سے ریکارڈ تک نکلوایا گیا جنرل عاصم منیر کی فیملی کا۔ میں آپ کو ایک اور پیچھے واقعہ یاد کراتا ہوں، اس پر میں نے ولاگ کیا تھا۔ باجوہ صاحب نے انکشاف کیا تھا شاہد میتلا کے ساتھ جو گفتگو تھی، جو پراپر آرٹیکلز کی شکل میں چھپی، انہوں نے اس کی تردید نہیں کی باجوہ صاحب نے، صرف اتنی کہ جی انٹرویو نہیں تھا۔ بھئی باتیں تو آپ نے کی نا، وہ انٹرویو کی شکل میں تھی، غیر رسمی گفتگو تھی، چائے کی پیالی پر تھی، کافی کے مگ پر گفتگو تھی، ڈنر پر تھی، لنچ پر تھی، ناشتے پر تھی، جو بھی تھی گفتگو تو آپ نے کی، اس کا جو کانٹینٹ ہے اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر رہے۔ اس میں انہوں نے انکشاف، باجوہ صاحب نے الزام لگایا تھا، انکشاف کیا تھا کہ نواز شریف کا اقامہ جو ہے وہ یو اے ای سے
جنرل عاصم منیر صاحب لائے تھے کیونکہ ان کے وہاں تعلقات اچھے تھے. اس وقت میں نے کہا تھا کہ ہو معاملہ ادھر تک آ گیا. بیسیکلی وہ آرمی چیف کو یہ سگنل کر رہے تھے, اشارہ کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر پروجیکٹ عمران خان کو لے کر یا جو سازشیں ہوتی رہی ہیں اس کو لے کر اگر میرے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو پھر دیکھیں آپ بھی اس کا حصہ دیں. وہ عاصم منیر تو اس وقت بریگیڈیئر لیول کے افسر ہوں گے, ان کو یا اس سے نیچے لیول کے افسر ہوں گے, ان کو آرڈر آیا ہوگا, آرڈر جا کر اوبے کر کے چیزیں لے کر آ گئے. یہی میں نے گزارش کی تھی کہ فیض حمید صاحب تک جب بات آئے گی, فیض حمید صاحب کو جب کہا جائے گا کہ آؤ نا بھائی آپ یہ کیا کرتے رہے ہو, تو فیض حمید صاحب کہیں گے جی دیکھیں میں تو کبھی بریگیڈیئر تھا, کبھی میجر جنرل تھا, کبھی لیفٹیننٹ اپنا جنرل تھا, میجر جنرل ہی تھا نا, ہاں لیفٹیننٹ جنرل تھا, تو مجھے تو آرڈر ہوتا تھا باسز کا, جو بھی میرا اس وقت باس تھا, پھر پہلے راحیل شریف باس تھے, تو قمر جاوید باجوہ صاحب باس تھے, تو انہوں نے مجھے جو آرڈر کیا میں تو بھائی آرڈر کا, میں تو فوجی, میں تو یس اور نو کے علاوہ تو مجھے کوئی زبان نہیں آتی, تو میں نے تو وہ کیا, میں نے تو باجوہ صاحب کے کہنے پہ سارا کچھ کیا, کیونکہ پروجیکٹ تو بہت پرانا تھا. جنرل پاشا, جنرل ظہیر الاسلام, پھر جنرل راحیل شریف, تو یہ جو جتنے بھی ہیں, اس کے بعد جنرل فیض حمید, یہ سارے لوگ, جنرل قمر جاوید باجوہ, تو پروجیکٹ تو بہت پرانا تھا, سال سے چلتا آ رہا تھا اس پر کام, لیکن اس کو تعمیر کر کے پراپر ایک شکل دے کر اقتدار میں عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانا, وہ تو باجوہ صاحب نے کام کیا تھا. نواز شریف کو نائل کیا, جہانگیر ترین کو نائل کروایا. تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ اشارہ اس وقت بھی دے گئے تھے, ان کو خدشہ تھا کہ مجھے رگڑا جاؤں گا, قانون کی پکڑ میں آ سکتا ہوں. لہٰذا انہوں نے آرمی چیف کو ایڈوانس میں کہ دیکھو رقم آپ لائے تھے, یہ نہیں کہنا کہ پھر میں نواز شریف کو بتا دوں گا, بھائی بتا دیجئے گا آپ. تو بہرحال اب جو صورتحال بن رہی ہے, دیکھیں 28 اکتوبر کو عمران خان نے جو لانگ مارچ کیا تھا نا, وہ آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے. اس سے پہلے عمران خان صاحب مسلسل الیکشن کیمپین کے نام پہ جو جلسے کر رہے تھے, ہر جلسے میں یہ تھا کہ جی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ تب تک رہیں جب تک نئے انتخابات ہو جائیں اور نئی اسمبلی وجود میں, اب نئی حکومت آئے اور پھر نئے وزیر اعظم جو ہے نئے آرمی چیف کو لگائے. یہ کیا تھا؟ ظاہر ہے عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کہیں نہ کہیں اس وقت ملے ہوئے تھے. خان صاحب باجوہ کو غدار بھی کہتے تھے, میر جعفر میر صادق بھی کہتے تھے, پھر کامران خان کو انٹرویو دے کر کہتے تھے کہ باجوہ صاحب کو ایک اور ایکسٹینشن دینی چاہیے 1.5 سال کی, کیونکہ اس وقت انتخابات میں 1.5 سال تھا, 1.5 سال کی ایکسٹینشن دینی چاہیے. تو اب جو صورتحال بنتی, اب تحریک عدم اعتماد, اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد واپس کروانے کے لیے باجوہ صاحب نے بلاول بھٹو زرداری کل کا بچہ, اس سے تلخ باتیں ان کو سننی پڑی تھی. ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیڈر بلاول, وزیر خارجہ ہیں اس وقت ملک کے, اس وقت اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت کے, دوسری بڑی جماعت کے سربراہ تھے. لیکن باجوہ صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ مارشل لا لگانا چاہتے ہیں لگائیں, دیکھ لیں گے آپ کے مارشل لا کو, آپ ہم قوم کو جا کر بتائیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جب وہ کہہ رہے تھے ان کو, مولانا فضل الرحمان, بلاول بھٹو کو, زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو کہ جی تحریک عدم اعتماد آپ واپس لیں, عمران خان اسمبلی توڑ دے گا, انہوں نے انکار کر دیا. یہ پریشرائز کر رہے تھے. اچھا, اس کے بعد اپنا عمران خان سے ملاقات کرنا ایوان صدر میں جا کر, جب عمران خان حکومت میں نہیں تھے, تو بہت کچھ ہے. تو مجھے شروع سے یہی لگ رہا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں ان کی طرف معاملات جائیں گے. اب دیکھیں وفاقی وزیر ہے جاوید لطیف صاحب, اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ اپنے ثبوت لائیں, میں اپنے ثبوت لاتا ہوں. 9 مئی کس نے کیا ثابت اپنا کٹاکٹی نکل جاتا ہے. اوپن کورٹ میں بات مل کر بیٹھ کر ہم اپنا میرا مقدمہ اوپن کورٹ میں چلائیں اور وہاں آپ اپنے ثبوت لائیں, میں اپنے ثبوت لاتا ہوں. یہ انہوں نے عمران خان نے کہا, چیلنج کیا. لیکن جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر حاضر سروس جرنیلز اور بریگیڈیئرز ان کو کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے تو پھر پرانوں کا کیوں نہیں ہو سکتا, ریٹائرڈ کا کیوں نہیں ہو سکتا. بیسیکلی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب جس بندے کا نام ہے وہ نہیں چھوڑتے اپنا حساب کتاب. جنرل پرویز مشرف جو ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 انہوں نے لگایا تھا. حالات اب آہستہ آہستہ نواز شریف صاحب اس طرف ماحول بنا رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب
یہ نہیں ہو سکتا کہ عرفان صدیقی صاحب جو نواز شریف صاحب کے بہت قریبی مشیر ہیں جس طرح پرویز رشید صاحب ہیں، تو وہ اگر اس طرح کے انکشافات کر رہے ہیں اور آرٹیکلس لکھ رہے ہیں اور جاوید لطیف صاحب یہ بات کریں، جاوید لطیف صاحب مریم نواز صاحبہ کی مرضی کے بغیر تو بات نہیں کریں گے نا، دبنگ آدمی ہے لیکن ہے مریم نواز صاحبہ کی لابی کے، تو یہ بیسیکلی ماحول بنایا جا رہا ہے جس کا ڈر تھا باجوہ صاحب کو کہ اگر عاصم منیر صاحب آ گئے تو میرا بھی ٹرائل ہوگا یا میرے خلاف بھی کارروائی ہوگی، تو لگتا ہے حالات اس طرف جا رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ انکشافات ہو رہے ہیں، اور ویسے بھی اس طرف جائے بغیر چارہ نہیں ہے، چھوٹے موٹوں کو قربانی کا بکرا بنائیں گے تو پھر حالات قابو نہیں آئیں گے، پھر جاوید لطیف نے کہا ہے جی تو پھر 9 مئی دوبارہ ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔